السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قرآن حکیم کو چھوڑ کر دین اسلام کی تبلیغ اور جہاد اکبر ممکن نہیں ہے، اور ان لوگوں کو ہم ایڈریس کرتے ہیں اس میں جنہوں نے اپنے فرقے کے باباؤں کی کتاب کو آگے کر لیا اور قرآن حکیم کو پچھے پش ڈال دیا۔ آپ دیکھیں گے فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد یا دیگر موقعوں پر وہ اپنے بابا کی کتاب کو آگے لائیں گے، نہ کہ قرآن حکیم کو، جبکہ وہ سب کے سب ہوں گے مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہوئے فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اس امت سے آپ کو کیا کہنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور وہی کیا گیا میری طرف یہ قرآن تاکہ میں تمہیں اس سے تبلیغ کروں، یعنی کہ جو لوگ موجود ہیں انہیں تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، قرآن حکیم سے، اور جس تک پہنچ جائے، اور یہ بات جہاں تک پہنچ جائے اسے پھر اس کے آگے تبلیغ کرنی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی ہم سے یہ بات بتاتا ہے کہ قرآن حکیم میں یہ لکھا ہے، تو ہم قرآن حکیم کی اس بات کو دیکھیں اور دیکھ کر پھر اسے اپنے آگے والے کو پہنچائیں۔ یعنی کہ یہ کنٹینیو پروسیس ہے، قرآن حکیم سے دعوت دینی ہے اور کنٹینیوسلی دینی ہے، ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک۔ پھر اس کے آگے ہم چلتے ہیں، اللہ دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی جو دھمکی ہے نا قیامت میں دیکھ لینے کی، اور اللہ تعالیٰ کی وہ قوت، وہ پاور جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا، تو اس کی دھمکیوں سے جو ڈرتا ہے نا اس کو نصیحت کرو اس سے۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کافروں کی پیروی نہ کرو، یعنی کہ کفار کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ہمیں وہ کام نہیں کرنے جو کفار نے کیے ہیں۔ اس سے ڈائریکٹلی یہ ہمیں میسج ملتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان سے اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرو، یعنی کہ ان کے مقابلے پر ان کی تمام داؤ اور ان کے تمام آرگومنٹ کے مقابلے میں آپ کو قرآن کو رکھنا ہے سامنے۔ تو ہم یہ کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم قرآن کو جانتے ہوں، اسے سمجھتے ہوں، جب ہم نے قرآن حکیم کو ٹاپک کے اعتبار سے پڑھا ہو اور اس کی ڈیٹیل ہم جانتے ہوں، کم سے کم ہم ترجمہ تو جانیں آیتوں کا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے، اور ان ایک طرح کی آیتوں کو ایک طرف جمع کر کر اس سے پورا موقف نکالنے کی کوشش تو کریں۔ اور جب تک یہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز عام ہے، اب اس وقت ہر کام کا کرنا آسان ہے، آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی آسانی کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس شخص کے ذریعے، مطلب ایسے ایک شخص کی بات کرتا ہے کہ اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اچھائی کا حکم دے، یعنی کہ اچھائی کی طرف بلائے۔ یعنی کہ اچھائی کیا ہے؟ قرآن، اللہ کے حکم کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ یہ دوسری کوالٹی ہو گئی، ایک تو وہ قرآن کی طرف بلا رہا ہے، دوسرا وہ نیک عمل کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ایک عام مسلمان کہتا ہے۔ کیا اس شخص سے بھی اچھی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ جو نیک کام کرے، اللہ کے حکم کی طرف بلائے اور خود کو کہے کہ وہ ایک عام مسلمان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر فرقے کے باباؤں کے ساتھ کیا کیا ناموں کے الفاظ اور القاب لگے ہوتے ہیں۔ یہ ولی اللہ کی پہچان ہے کہ وہ سادگی بھرا ہوگا، اپنے آپ کو عام آدمی، عام مسلمان کہے گا۔ اور فرقے کے باباؤں کے ساتھ اگر آپ نے خالی ان کا نام لے لیا نا تو سارے فرقے کے لوگ آپ کے اوپر چڑھ جائیں گے، وہ کہیں گے ان کو شیخ کہو، ان کو فلاں فلاں دمیں لگاؤ ان کے نام کے آگے، تب ان کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ کہ جو قرآن کی طرف بلائے، اللہ کی دعوت کی طرف بلائے، یعنی کہ حق کی طرف بلائے اور نیک اعمال کہے اور خود کو کہے کہ وہ ایک عام آدمی، یعنی کہ عام مسلمان ہے، تو وہ اللہ کے یہاں بہتر ہے ان تمام سب لوگوں سے، چونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس سے بھی بات کسی کی اچھی ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔